جو ہوٹلوں اور دیگر کوارنٹائن مراکز میں موجود ہیں ان کی SOP کے مطابق دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے اور دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو متعلقہ صوبائی حکومتوں سے رابطہ کر کے ایئرپورٹ سے ہی ان کے صوبوں میں بھیج دیا جائے گا۔ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان کے اضلاع میں روانہ کیا جائے گا اور انہیں 48 گھنٹوں میں ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آنے کی صورت میں گھر بھیج دیا جائے گا۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ قرنطینہ میں رکھے گئے بیرون ملک سے آئے پاکستانیوں کی شکایت پر انکوائری کا حکم دیا جا چکا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت پنجاب نے SOP تشکیل دیے ہیں، جس پر عمل درآمد یقینی بنانے کے بعد گھروں میں بھی قرنطینہ کی اجازت دی جانے کی وفاقی حکومت سے سفارش کی جائے گی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ابتدائی طور پر 6 اضلاع میں سمارٹ سیمپلنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان اضلاع میں لاہور، راولپنڈی، ملتان، گوجرانوالہ، گجرات اور فیصل آباد شامل ہیں۔ سمارٹ سیمپلنگ پلان کے تحت غیر محفوظ طبقات کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، میڈیا ہاؤسز، قانون نافذ کرنے والے اہلکار، انتظامی افسران کے دفاتر، ہیلتھ ورکرز، TB اور ایڈز کے مریض، ہسپتالوں میں زیر علاج حاملہ خواتین اور جیلوں میں بند قیدی۔ ہم ان کیٹیگریز میں بڑے پیمانے پر سیمپلنگ کر کے کمیونٹی کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا جائزہ لیں گے۔ پنجاب میں اس وقت 62 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والے 8 BSL-3 لیب فنکشنل ہو چکی ہیں۔ ہم کل سے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر 6000 ٹیسٹ کر سکیں گے۔ ہمارے پاس اس وقت کرونا ٹیسٹ کٹس، PPE کٹس اور بیڈز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کل کی تاریخ میں ہم نے 3700 ٹیسٹ کیے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے صوبہ بھر میں غریب، مزدور، محنت کش اور دہاڑی دار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ ہمیں ان کی مشکلات کا اندازہ ہے اور ہم ان کا ازالہ کرنے کے لیے یکسو ہیں۔ معیشت اور لوگوں کو بچانے کے لیے حکومت پنجاب نے قابل اطمینان اقدامات کیے ہیں۔ احساس کفالت پروگرام کے تحت ابھی تک 28 لاکھ خاندانوں میں 34 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں اور امداد کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اگلے ہفتے سے انصاف امداد پیکج کے تحت 25 لاکھ خاندانوں میں 12,000 فی کس امداد کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ مزید 10 لاکھ خاندانوں کو رمضان پیکج کے تحت 3,000 روپے فی کس دیے جائیں گے۔ ہم نے دہاڑی دار، مزدور اور صنعت کاروں اور تاجروں کی سہولت کے لیے وفاقی حکومت کو چند اہم سفارشات پیش کی ہیں، جن کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ روڈ سیکٹر اور بلڈنگ کے علاوہ کنسٹرکشن سے متعلقہ دیگر انڈسٹری کو کھولنے کی اجازت، ایکسپورٹ سیکٹر اور اس سے منسلک فیلڈنگ انڈسٹری کو بھی کھولنے کی سفارش، پاور لومز اور ایسی تمام فیکٹریاں جن کی اپنی لیبر کالونیاں موجود ہیں انہیں بھی کھولنے کی درخواست کی گئی ہے۔ آئرن اور سٹیل انڈسٹری اور ہوم اپلائنسز انڈسٹری کھولنے کے بارے میں بھی سفارشات تیار کی گئی ہیں۔ صوبہ بھر کی مارکیٹوں، بازاروں کو زونز میں تقسیم کر کے مختلف ایام میں کھولنے کے حوالے سے وفاقی حکومت کو اپنی سفارشات پیش کی گئی ہیں، جس کے تحت ضلعی انتظامیہ، انجمن تاجران، چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور دیگر اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے یہ مارکیٹیں اور بازار کھولنے کے اجازت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ نہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو کرونا سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ وہاں پہ انوالو ہوں گے، جو کام کریں گے، ان کو ہم ایڈیشنلی ان کو سیلری دیں گے اور ان کے لیے ایک پیکج، سودا کا پیکج بھی ہم نے اناؤنس کیا ہے، وہ اس سے پہلے آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ لاک ڈاؤن ہے، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کی مشکلات کا بھی احساس ہے، آپ کو بالکل بجا فرمایا آپ نے، لیکن دوسری طرف کرونا کے جو پیشنٹس ہیں ان کے اندر مسلسل اضافہ اور خود آپ تسلیم کرنے کے دو لاک ڈاؤن کروشل ہے، تو پھر حکومت کی پریٹ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ویسے ہی
सड़कों पर मौजूद है, इस पर डिफिकल्टी नजर आ रही है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अशिया फरोख्त की कीमतें इस वक्त आसमानों से बातें कर रही हैं, अगरचे आपकी कीमतें बाहर नजर आती है, लेकिन पेट्रोल कोई नजर नहीं आ रहा। आज 8वां रोजा है, छापें पड़ रही हैं, लेकिन सूरत वहीं की वहीं खड़ी है। एक तो आपको मालूम होना चाहिए ये कोई कर्फ्यू नहीं है, ये एक जो पार्शल लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो इसमें हम नहीं चाहते कि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। और जहाँ तक प्राइस कंट्रोल की बात है, डेली जो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ उसको रिव्यू करते हैं और इन्होंने काफ़ी एक्शन भी लिए हैं और बहुत सारे इन्होंने जुर्माने भी किए हैं और बहुत सारी चीज़ें कन्फिस्केट भी की हैं और उसके ऊपर बहुत एक्शन भी लिया है। ये अगर आप चाहेंगे तो आपको डिटेल भी ये बता सकते हैं। जी मिनिस्टर साहब, कि जो एक्सपो सेंटर में मामला सामने आया और उसके ऊपर जो आपके इत्तेहादी और स्पीकर पंजाब असेंबली है, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी कारकर्दगी पर कोई सवाल उठाए हैं। उन्होंने जैसे कोरोना एमरजेंसी लगी हुई है, उसके बावजूद 8 तारीख को जो पंजाब असेंबली का इजलास बुलाना पड़ गया है, तो इसमें आप क्या करेंगे? तो जो महकमा सेहत है उसकी कारकर्दगी पर आप क्या कहते हैं? आप जवाब दीजिए। बड़ी मेहरबानी जी, वो इंशाल्लाह जी पहले मैडम से सुन लें, फिर मैं भी दे देता हूँ। आपको जिस तरह बताया है कि जो एक्सपो के बारे में शिकायतें आई थी वो इंशाल्लाह हम सारी दूर कर देंगे। और क्योंकि देखें अस्पताल इट्स अ फील्ड हॉस्पिटल, बेसिकली आप समझने की कोशिश करें फील्ड अस्पताल और एक रेगुलर अस्पताल में फ़र्क होता है। और ये अस्पताल इसलिए बनाए गए थे कि वो लोग जो पॉजिटिव हों, जिनमें सिम्टम्स ना हो, उनको हम अलहदा आइसोलेट करके इसलिए रखें क्योंकि इनमें से अगर कोई घर वापस जाएगा तो इनके छोटे छोटे घर हैं, उन घरों के अंदर जाके ये लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे और फिर तादाद इस तरह मरीजों की बढ़ती चली जाएगी। ये एक प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजर था। इनमें से खुदा न खास्ता किसी की भी तबीयत खराब हो या किसी को इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है तो हमारे 2 बड़े अस्पताल, मेयो अस्पताल और PKI इस पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक उनकी शिकायत है लोगों की, वो इंशाल्लाह जिस तरह आपको बताया दूर भी कर देंगे और जाके असेंबली में भी रिपोर्ट पेश कर देंगे। जी मैं इसका जवाब दे दूं। जी मैं पहले आप सुन लें ना, ज़रा सुन लें, 1 मिनट ठहर जाएं। जो एक्सपो सेंटर की आपने बात की है, वो इशू जैसे हमारे सामने आया उसको हमने इंक्वायरी आर्डर किया और इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। आज ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई हैं कि हम जो एयरपोर्ट से लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, उनके सूबों तक, उनके डिस्ट्रिक्ट तक हम पहुँचाएँगे, फिर 48 घंटे का उनको डेडलाइन दे रहे हैं। और फिर उसके बाद जितनी जो ये इंटरवेंशन हम कर रहे हैं, होम क्वारंटीन की जो फैसिलिटी देने के लिए हम SOPs बना रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इससे रिलेटेड चीज़ें हैं ताकि हम आसानियाँ पैदा करें और लोगों को कम से कम तकलीफ हो इस सिचुएशन में। आखिरी क्वेश्चन पूछ लीजिए। फिर जब वो प्राइवेट टेस्ट किया जाता है तो नेगेटिव निकलता है। इससे सवाल उठा दिया कि जो टेस्टिंग किट्स हैं क्या वो रिलायबल है भी या नहीं। लोगों को एक परेशानी भी पाई जाती है। हमारे सहाबी भाइयों लोगों ने भी टेस्ट कराए, प्राइवेट जो है उनका नेगेटिव निकलता है और सरकारी जब होता है तो पॉजिटिव निकलता है। तो इसकी क्या वजह है? जी मैडम, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ये बात है कि ये सारी दुनिया के अंदर ये जो किट्स इस्तेमाल हो रही है इनकी 60 to 70% स्पेसिफिसिटी है। तभी जब कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है उसका दोबारा रिपीट भी किया जाता है और जब हम नेगेटिव आते हैं तब भी हम 2 दफ़ा करते हैं जस्ट टू इंश्योर कि ऐसी कोई गलती ना हो हमसे। इसलिए जब फॉर एग्जांपल आपके पास एक मरीज आता है पॉजिटिव होके लेट्स से फ्रॉम अ प्राइवेट लैब, तो फिर उसका रीटेस्टिंग इसीलिए हो रही है इस तरह इस बात को इंश्योर करने के लिए क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी कंपैरेटिवली कम है बाकी किटों से। और ये ऐसी बात है सारी दुनिया के अंदर इसी ये वाली किट्स इस्तेमाल हो रही है। इनकी 60 to 70% स्पेसिफिसिटी ऐसी वजह से हम बार बार टेस्ट रिपीट करते हैं और लोग हमसे इसीलिए नाराज होते हैं कि आप टेस्ट बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम डेफिनेट करके और फिर लोगों का डायग्नोसिस कंफर्म करके और क्लियरेंस कंफर्म करके दें। थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल है कि तकलीफ आ रही है कि पंजाब हुकूमत और महकमा सेहत के मिलकर एक इसराइल केस पर तो कोरोना के मरीजों पर तहकीकात करने की मुआवरत करने की मंजूरी दी है, तो आप क्या समझते हैं? जी मैडम दे दें जवाब। इसराइली कंपनी को दी है। सामने आया है जो
جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے ان سے ان کے بارے میں سوالات ان کا ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا یہ آخری کوشچن ہے، آپ ایڈ کر دیں بھائی صاحب، آپ ایڈ کر دیں. آپ جواب دیں نا، یہ سب نہیں دیا. یہ پہلے کا جواب لے لینا ذرا. سوال کا جواب سن لیں. سر میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، جی میرا سوال سنیے سر، میری ریکویسٹ ہوگی. دیکھیں کچھ آپ کے ڈاکٹر جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے باہر کے ملکوں میں آپ کے ملک کا نام بھی کما رہے ہیں، اگر وہ ملک میں آپ کے لیے کام کرنا چاہیں تو اگر کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا ان کے خلاف ہو جائے اور اس کو ہم جو ہے بڑھا چڑھا کر بیان کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دل آزاری بھی ہوگی اور وہ آپ کے پاکستان میں کام نہیں کریں گے. اب جس بندے کا آپ نام لے رہے ہیں اس بندے کو میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ کس کا بیٹا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، وہ کتنے عرصے سے پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں پاکستان کے لیے. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی خدا کا واسطہ اس طرح کی بات نہ کرے اس اسٹیج کے اوپر کہ اس کی فیملی کی دل آزاری ہو. وہ شاید میں سمجھتا ہوں جتنے وہ مذہبی لوگ ہیں شاید ہی میں یہ تو نہیں کہتا کوئی اور نہیں ہوگا، بہت زیادہ مذہبی لوگ ہیں، بہت زیادہ لائل لوگ ہیں اور پاکستان سے بھی لائل ہیں، پاکستانیوں سے بھی لائل ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ تھوڑا سا ڈیٹا ضرور اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ جس ڈاکٹر عمار کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا باپ بھی ڈاکٹر ہے، وہ خود بھی ڈاکٹر ہے، اس کا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، پاکستانی ہے، آپ کے لاہور میں رہتے ہیں اور ان کی بڑی سروسز ہیں اسپیشلی ان بچوں کو پاکستان میں. میں جواب دے دوں ایک بات. عمار جو ہے عمار سرور وہ نمبر 1 ہی از انٹرنیشنل ریڈیولوجسٹ اور پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہے اور بہت نہ صرف علاقے کے میڈیکل کالج کا ہمارا گریجویٹ ہے. میں نے خود اس کو پڑھا رکھا ہے اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہاں بھی اس کی ایکسپشنل پرفارمنس تھی. باہر ہارورڈ سے اس نے باقاعدہ اپنی ساری ڈگریز کی ہیں، ہارورڈ میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا ہے. یہاں وہ اپنی چھٹیوں میں یہاں 2 مہینے کی چھٹی لے کے وہ باقاعدہ یہاں ریسرچ کا اپنے ذات اور اپنے ساتھ ایک گروپ اس میں تیار کر کے ڈاکٹرز کا جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں پاکستانی ٹیسٹ ہو رہے ہیں